اب تم قبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو بابا دے دے پیر شاہ جمال کوکڑ گھن تے پتر ڈیر تالال. اگر یہ پیر شاہ جمال سننے کے قابل ہوتا، یہ بابا اجمیری سننے کے قابل ہوتے، یہ بابا اجمیری سننے کے قابل ہوتے، ان کے مرنے پہ جو ان کی اولاد رو رہی تھی ان کو تو چپ کروا لیتے. اللہ کے لیے سوچیں. میرے نبی کی وفات پہ حسنین جلیلین کو نبی نے چپ کروایا، حضرت فاطمہ کو چپ کروایا. اللہ کے لیے سوچیں. اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے، وفات کے بعد یہ آپ کی پکاریں سن کے مشکلیں ٹالنے کے قابل ہوتے، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو چپ کرواتے، اپنے بچوں کو چپ کرواتے، اپنے خاندان والوں کو چپ کرواتے. آپ کی باری بعد میں آتی. لیکن مالک کیا کہتا ہے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ. یہ قیامت تک ان مریدوں کی پکار سن نہیں سکتے. وہم عن دعائہ غافلون. اور وہ ان کے پکارے جانے سے غافل ہیں. جو بیچارہ دفن ہو کے زمین کے اندر چلا گیا، اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے اوپر؟ پتا ہے؟ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، اگر یہ جو اولیاء قبر میں دفن ہیں، سچے اولیاء، نیک اولیاء، نیک بزرگ، اگر ان کو پتا ہو کہ ہماری قبر پہ لکی رانی سرکس لگی ہوئی جہاں خسرے ناچ رہے ہیں، ہماری قبر پہ بدکاری ہو رہی ہے، ہماری قبر پہ بھنگ گھوٹی جا رہی ہے، سگریٹیں چل رہی ہیں، افیم کی، چرس کی، اللہ کی قسم اگر ان پیروں کو پتا ہو، ان مریدوں کی، وہ نیچے سے نکل کے پٹائی کریں یا نہ کریں؟ آپ کہتے ہیں اولیاء سچے ہوتے، ہم بھی کہتے ہیں اولیاء سچے ہیں، بزرگ ہیں. ان کا قصور نہیں، قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کی قبروں پر اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے دھندا چلا لیا. اگر مان لے آپ کی بات، یہ اولیاء سب کچھ جانتے ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے. اگر ان کو پتا ہو تو یہ اپنی قبر پہ شرک کا دھندا چلنے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرما، لا تجعل قبری وطن یعبد. میری قبر کی حفاظت فرمانا، اس کو لوگ بت نہ بناویں، اس کی پوجا نہ شروع کر دیں. کہا ہے میرے صحابہ لا تتخذوا قبری عیدا. میری قبر میں میلہ پہلے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر نبی کو پتا ہوتا اور کوئی آ کے لگاتا تو نبی نیچے سے پیغام دیتے کیا کر رہا ہے. جو چلے گئے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، جو نیک ہے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، اولیاء اللہ کی جنتوں میں ہیں، اور جو اہل شرک ہیں وہ اللہ کی آگ کے اندر ہیں، عذاب کے اندر ہیں. ان کو علم نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے وَهُمْ عِنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ تمہاری پکاروں سے، تمہاری قوالیوں سے، تمہاری شور و پکار سے، رونے پیٹنے سے غافل ہیں. نہیں یقین تو ایک اور مثال دے دوں. اگر بزرگوں کو سب کچھ پتا ہو اور ان کے علم میں ہو اور وہ دیکھ رہے ہو، تسی کتنے مرنا ہوئے جو بابی. ہمارے پیر صاحب کی قبر سے اگر کوئی چادر اتارے نا، اندھا ہو جاتا ہے. پیر نیچے سے اندھا کر دیتا ہے. مان لیا اس طرح. بابا جی سب کچھ جانتے ہیں، واقعی اندھا کر دیتے ہیں. ایک سوال کا جواب تو دے دو، پیر صاحب کی قبر پہ جو چندے کے لیے لوہے کا بڑا سارا صندوق پڑا ہے، اس پہ اتنا موٹا تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ انہوں کھلا چھڈو، چکے ہیں تو کوئی پیر فوراً اندھا کر دے، کہ کسی نہیں چھڑنا، تالا نہ لائیے تو کسی نے بھائی دنوں دن خالی ہو جائے. بھائی اگر آپ کا عقیدہ ہے پیر سب کچھ جانتے ہیں، یہ جوتی جمع کرنے کے لیے بابا اجمیری کی قبر پہ 5 روپے کا ٹوکن کیوں ہے؟ جو جوتی چور ہوگا پیر تک. گستاخوں والی بات کرتے ہو، ہمارے پیروں کو نہیں مانتے نا. وہ جانتے سب کچھ ہے لیکن چوروں سے ملے ہوئے ہیں. پھر کیا؟ ان چوروں کو پیر پکڑتے نہیں، ان ڈاکوؤں کو پکڑتے نہیں، ان عزت کے لٹیروں کو پکڑتے نہیں، تو کیا ان سے ملے ہوئے ہیں؟ نہیں. جو نیک ہیں وہ جنتوں میں ہیں، ان کو دنیا کی خبر، ان کی قبر جنت کا راہ ہے. آپ نے کئی جگہ پر دیکھا ہوگا درباروں پہ لائٹنگ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، پنکھے بھی ہوتے ہیں، اور بند قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے. بند قبر کے اوپر. ارے عقل کے اندھو، اگر یہ ولی تھا، اگر یہ ولی تھا اللہ کا، اس کی قبر سے تو جنت کی، اس کی قبر میں تو جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، تمہارے پنکھے کی ضرورت. اور اگر یہ دوسری پارٹی سے تھا تو تمہارے اس پنکھے سے وہاں کچھ ہونے والا. ٹھیک ہے، لیکن عقل کرو، اگر پنکھا چلانا ہی ہے، سمجھتے ہو اگر جون جولائی چل رہا تو سراخ تو کرو نا، ہوا کیسے جائے گی؟ بند قبر پہ پنکھا. یہ شرک کرنے کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے. آئیے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں، من مات وهو يدعو من دون الله ندا.
جو اس حال میں مرے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک پکارتا ہو، بناتا ہو، دخل النار، جو اس حال میں مرے، لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میرے پنجتن پاک نے وہ ہمارا سب کچھ کر دیں گے۔ جو غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر گیا، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہوئے موت واقع ہو گئی، یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے موت واقع ہو گئی، میں نہیں کہہ رہا، محمد کریم کا فرمان ہے، اگر یقین ہے، اس نبی پر ایمان ہے، اس نبی پر کلمہ پڑا ہے، اس نبی کا نماز میں، آذان میں اس نبی کا نام لیتے ہو تو سنو، یہ نبی کہہ رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث کی کتاب، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو اس حال میں مر گیا کہ وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہو، یہ مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے لیے اللہ کا پکارو، کیوں؟ اس نے خود کہا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بندو مجھے پکارو، تمہاری پکاروں کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ غیر اللہ کو پکارنے والے، نبی علی ولی سے مدد مانگنے والے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ بزرگ نفع و نقصان کے مالک ہیں، یہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں۔ اور قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، ذرا غور کیجیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو کون ہے تیری اس تکلیف کو دور کرنے والا؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ موت دینا چاہے، اگر اللہ تجھے غرق کرنا چاہے، اللہ تجھ پہ پریشانی ڈالنی چاہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ کہتے ہیں تسی کتنے مرنا، وہ بی بی کا بچہ مر گیا تھا، بی بی 11ویں دیتی تھی، وہ بھاگی بھاگی بابا کے پاس گئی، پیر صاحب کے پاس گئی، 11ویں والے کے پاس، میرا پتر مر گیا، انہوں نے کہا رب کا فرشتہ آیا لے گیا، میں کی کر سکتا؟ کہتا جی انہیں جانا سی تو تیری 11ویں دینا، مینوں کی فائدہ ہوا؟ کہا اچھا، پیر صاحب نے نیچے سے اداری ماری، راستے میں ہی موت کے فرشتے کو پکڑ لیا، اس سے کہا یہ روحوں کی جو تھیلی ہے نا ساری لے جا، ایک دے جا۔ اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے پابند ہوں، میں کسی روح کو چھوڑ، اس کا وقت پورا ہوا میں نے اٹھا لیا، کہا چنگا رہے گا ایک دے جا۔ میں کہا نہیں میں نے نہیں دینا۔ کہا اچھا، پھر سب جلال میں آئے، روحوں کی پوری تھیلی چھینی، الٹی کر دی، سارے زندہ ہو گئے۔ سننے والے نیچے سے نعرہ تکبیر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قرآن ذرا سنیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کوئی مصیبت ڈالنا چاہے کوئی اس مصیبت کو دور۔ انڈیا کے ایک چینل پر میں نے خود پیرانے پیر کی کرامت دیکھی، پیرانے پیر کی کرامت، عورت اپنے بیٹے کو تیار کر کے غیر ملک بھیجتی ہے، وہ پیسے اکٹھے کر کے نوٹ لے کر آتا ہے، ماں کو خط بھیجتا ہے، آ رہا ہوں پہلے بہن کے گھر جاؤں گا، پیرانے پیر کی کرامت۔ وہ بہن کے گھر آیا، بہن نے اتنا سونا دیکھا، اس نے کچھ ہدیہ بھی دیا بہن کو، بہن کا رات کو میٹر پھر گیا، لالچ آ گیا، اس نے